اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے علاج ہے۔ آج ہر جگہ ہر گھر میں مختلف قسم کی بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشنیں اور بہت کچھ ایسا، ڈپریشن، ایسی بیماریاں ہیں کہ جو نام بھی نہیں ہیں بیماریوں کا، اور بیماریاں بھی ہیں، اور علاج اس قدر مہنگے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو کیوں نہ ہم سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیں۔ یہ سورۃ شفا بھی کہلاتی ہے، اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ہر بار جب بھی ہم کچھ کھانے یا پینے لگیں تو اس سے پہلے اگر ہم صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو ہمارے لیے بیماریوں سے نجات اور شفا کا باعث ہو سکتی ہے۔ کیا چیز؟ سورۃ فاتحہ۔ کولر یا اگر بوتل میں آپ پانی بھرنے لگتے ہیں تو اس دوران آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، صرف 12 ہی سیکنڈ لگتے ہیں۔ خود بھی اس کی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں کہ ہر کھانے پینے کی چیز سے پہلے، یعنی کھانے کی کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھر کھائیں یا پئیں۔ آپ اس سورۃ شفا سے دوستی کر کے تو دیکھیں، کسی بھی مرض سے شفا کے لیے کم از کم 11 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلاتے رہیں۔ جس قدر زیادہ تعداد میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جائے گی، اثر بڑھتا جائے گا۔ مریضوں کو اس عمل سے بہت جلد حق تعالیٰ کی جانب سے شفا ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اگر آپ، تو صبح فجر کی نماز کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ کر خود پر دم کر لیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اول و آخر 3 بار درود پاک شریف پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لے اور اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پائے گا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سورۃ فاتحہ ثواب میں 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت پیش آئی۔ بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی ایسی صورت ہے کہ جو بہت آسان ہے پڑھنے میں، لیکن اس کا ثواب، اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے کسی بھی قسم کی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کی سمجھ نہیں آ رہی اور دوائی بھی اثر نہیں کری، تو آپ سورۃ شفا پڑھیں، یعنی الحمد شریف پڑھیں، 1 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، یا جتنا آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور پی لیں۔ اور اگر آپ کا کوئی مریض بیمار ہے اور اگر آپ وہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ بھی اس کو پڑھ کر وہ پانی دے سکتے ہیں، اس پر دم کر سکتے ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ ابلیس کو 4 بار اپنے اوپر نوحہ زاری یا اس کو جو تکلیف ہوئی اور اس نے سر پر خاک ڈالی، وہ نوبت 4 بار آئی۔ اول جب کہ اس پر لعنت ہوئی، دوسرا جب کہ اس کو آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ دوران سفر ان کا گزر ایک عرب کے قبیلے پر ہوا، جن سے انہوں نے عربی روایات کے مطابق اپنی مہمان نوازی انہوں نے کی اور درخواست کی، لیکن انہوں نے کسی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، جس سے وہ بیمار ہو گیا۔ یعنی ایک قافلہ گیا تھا اور اس قافلے والوں نے کوشش کی کہ ہماری مہمان نوازی یا ہماری خاطرداری کی جائے یا ہماری لک آفٹر کی جائے، لیکن اس قبیلے نے نہیں کی۔ جہاد پر وہ لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے نہیں کی ان کو کھانا وغیرہ یہ۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا اور اسی سے وہ بیمار ہو گیا، اور اس پر اس قبیلے کے لوگوں نے صحابہ کی جماعت سے دریافت کیا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا علاج کرے اور کچھ پڑھ کر ان پر دم کر دے۔ اس پر صحابہ نے فرمایا کہ اس کا علاج تو ہم جانتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا، اس لیے آپ جب تک ہمارے ساتھ کچھ معاوضے کا وعدہ نہ کریں تو ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے۔ بالآخر وہ لوگ اپنے سردار کے علاج کی خاطر صحابہ کی جماعت کو 3 بکریاں دینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس سردار پر دم کیا اور وہ شخص شفا یاب ہو گیا۔ اسی طرح موٹاپا صرف بیماری یہ نہیں ہوتی کہ ہم بیمار ہیں اور ہم
کسی ظاہری بیماری میں مبتلا ہیں۔ موٹاپا بھی بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اپنے آپ لگ جاتی ہیں، شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر اور بہت ساری ایسی۔ تو یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں سے شفا کے لیے نہایت ہی مجرب ہے، اور لہٰذا موٹاپا اور دوسری تمام بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں عام کریں، اور جب بھی کچھ کھانے لگیں تو ایک بار سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ موٹاپا جو ایک بیماری ہے جو تمام بیماریوں سے کی سردار ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ ایکسرسائز کریں یا آپ میڈیسن لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سورہ فاتحہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں، یعنی آپ کچھ بھی کھانے لگیں یا کچھ بھی پینے لگیں تو اس صورت کو پڑھ کر اس پر دام کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو شفائی خوبیاں ہیں نا سورہ فاتحہ کی، وہ اس کھانے میں اس پینے میں شامل ہو جائیں گے، اس کھانے کا نور بنے گا، نہ کہ وہ چربی بنے گی یا زہریلے ذرات بنیں گے یا کوئی بھی آپ کو پرابلم ہوگی۔ تو اگر آپ اپنے کھانے پینے پہ اس کو اگر دم کر لیں تو اس سے بھی بہت افاقہ ہوتا ہے۔ ایک بار آپ پڑھیں اور اس پہ کھانے پر دم کر لیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔